بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غسل کا بیان۔ سوال: غسل کسے کہتے ہیں؟ جواب: غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا اسلامی شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ سوال: غسل میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: غسل میں فرض کتنے ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ سوال: غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب: غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کر لینا، نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ سوال: بڑی نجاست حکمیہ یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: بڑی نجاست حکمیہ یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حد سے اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال: غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: غسل کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے، اور جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئیے، بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے۔ کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فراغت کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجیے۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹھی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ جب پیشاب پائخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے۔ فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹوں سے بچ کر پیشاب کر سکیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔
کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ ترمذی شریف۔ ندی نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور سایہ دار مقامات پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھیے، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ادب و تہذیب کے خلاف ہے۔ جب بیت الخلاء یعنی پیخانے جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیے اور بایاں قدم سے جائیں اور یہ دعا پڑھیے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بخاری و مسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں شیاطین کے گندے مردوں اور گندی عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور بیت الخلاء سے باہر آئیں، دایاں پیر سے آئیں تو یہ دعا پڑھیے: غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی العذى وعافانی۔ ترمذی شریف۔ ترجمہ: بخشش چاہتا ہوں میں، آپ کی شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے گندگی دور کر کے صحت دی۔ غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر بائیں ہاتھ سے مقام استنجا کو دھوتے اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے۔ یہ ہاتھ سے پانی ڈالنا ایسی حالت میں تھا کہ کوئی چھوٹا برتن پانی لینے کے لیے نہ تھا۔ پھر وضو کرتے، اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا لیا ہے تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے۔ اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی طرح کی حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کرتے ہیں، جس میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ بھی اضافہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرما دیا۔ صحیحین ہی کی دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر سے پانی سونت کر جھاڑ دیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ان حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ 2-3 دفعہ دھوتے تھے، کیونکہ ان ہاتھوں کے ذریعے ہی پورے جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام استنجا کو بائیں ہاتھ سے دھوتے تھے اور داہنے ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے تھے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مٹھی سے مل مل کر رگڑ رگڑ کر خوب مانجتے اور دھوتے تھے، پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے، جس کے ضمن میں 3 دفعہ کلی کرتے اور ناک میں پانی لے کر اس کی اچھی طرح صفائی کر کے منہ اور ناک کے اندرونی حصے کو غسل دیتے تھے اور حسب عادت ریش مبارک میں خلال کر کے اس کے ایک ایک بال کو غسل دیتے تھے اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح سر کے بالوں کو اہتمام سے دھوتے تھے اور ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد باقی سارے جسم کو غسل دیتے تھے۔ پھر غسل کی اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں کو پھر دھوتے تھے۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کرتے تھے کہ غسل کی وہ جگہ صاف اور پختہ نہیں ہوتی تھی۔ معرف الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حیضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالی کا مقدس کلام ہے، اس کی تلاوت ان دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ معرف الحدیث جامعہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ جو بالوں سے چھپا رہتا ہے پاک و صاف ہو جائے، اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے جس پر بال نہیں ہیں اس کو بھی اچھی طرح دھونا صاف کرنا چاہیے۔ سنن ابی داود، جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ، معرف الحدیث۔ جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن غسل کرے، اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم و معرف الحدیث۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے وضو کر لے تو بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے، اور جو غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے۔ مستند احمد، سنن ابی داود، جامعہ ترمذی، معرف الحدیث۔ یہ تھے غسل کے چند فضائل۔ ایسے اسلامی تعلیمات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، آگے شیئر کریے، ثواب دارین حاصل کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔